سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں چلنے کے کچھ آداب بیان کیے جائیں گے۔ پہلے کچھ احادیث، پھر اس کے کچھ آداب بیان کیے جائیں گے۔ زبان کے تعلق سے کل کے درس میں کچھ احادیث ہم نے آپ کو بتائی تھیں اور اس کے کچھ آداب بھی بتائے تھے گفتگو کرنے کے، بات چیت کرنے کے۔ آج چلنے کی سنتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، چاہے وہ چلنے کا طریقہ ہو، بیٹھنے کا ہو، یا لیٹنے کا ہو، یا کھانے کا ہو، یا لباس پہننا ہو، یا بات چیت کرنا ہو۔ ہر شعبے میں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے، جو ہمارے لیے ذریعہ عز و وقار بھی ہے اور ہماری بخشش کا سامان بھی ہے اور ہمارے لیے باعث امن و امان بھی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ 21واں پارہ ہے، ان کی نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے نصیحت کرتے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر، منہ ٹیڑھا مت کر، منہ بگاڑ مت، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کر، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، کہ چلنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو شریفوں کا طریقہ ہے، باوقار لوگوں کا ایک طریقہ ہے جو اللہ و رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ زمین میں اتراتا نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، دھیمی کر، نیچی کر۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ بات چیت کرنے اور چلنے کے آداب آپ تعلیم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چلا چلا کر بات نہ کر،
بلکہ پست آواز سے گفتگو کر۔ بہت سے لوگوں کی چلا کے زور سے بولنے کی، چلانے کی عادت ہوتی ہے، چلا کے بولتے ہیں۔ بہت سی عورتیں اپنے آدمیوں سے چلا کے بات کرتی ہیں، زور سے بولتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے، کہتے ہیں ہماری آواز ہی بلند ہے تو کیا کریں؟ بھئی اس پہ کنٹرول کیجیے، یہ درست نہیں ہے۔ اپنی آواز آہستہ نکالیے، اور اتنی آہستہ بھی نہیں کہ سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے، اور چلا کر بھی نہیں۔ فرمایا کہ چلا کر بولنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ گدھے کو دیکھو کہ وہ چلاتا ہے اور اس کی آواز مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، ایسے ہی جب کوئی چلا کے بولتا ہے تو اس کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جب کسی سے بات کر تو کسی کو حقیر جان کر اپنا منہ ٹیڑھا مت کر، سیدھے منہ بات کیا کرو، خلوص کے ساتھ اور نہایت ہی ادب کے ساتھ، منہ بگاڑ کے بات مت کرو، اور درمیانہ چال چلو۔ درمیانہ چال سے مراد یہ ہے کہ نہ تو اتنی تیز چلو کہ چل رہے ہو تو عجیب سا لگ رہا ہو، اور نہ اتنا دھیرے چلو کہ تم مریض لگ رہے ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تیز چلنا مومن کا وقار کھو دیتا ہے۔ ایک جگہ اور 15ویں پارے میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا۔ گھمنڈ اور غرور کے ساتھ اکڑ کے زمین پہ مت چلو کہ تم زمین کو چیر نہیں ڈالو، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچ جاؤ گے۔ مطلب یہ تکبر، خودنمائی سے اتراتے ہوئے سینہ تان کر نہ چلو، غرور و گھمنڈ سے قدم پچھاڑ کر چلنے سے نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے۔ دیکھو قرآن کریم میں چلنے کے تعلق سے کتنے آداب ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے جیسے چاہتے ہیں ویسے چل پھر لیتے ہیں، نہیں، مسلمان اللہ و رسول کے حکم کا پابند ہے ہر شعبے میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر بات میں، ہر کام میں شریعت کو مت لاؤ، تو ایسا کہنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سامنے رکھتا ہے، قرآن و سنت کو سامنے رکھتا ہے۔ تو چلنے پر تمہیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ چلنے کا بھی ایک طریقہ بتایا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا، اور گھمنڈ میں، تکبر میں تھا وہ، تو زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ بزرگان دین کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے وقت کے حاکم کو، وقت کے سردار کو اکڑ کے چلتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے کہا ہے بندہ خدا تو جس طور سے چلتا ہے اس کی یہ چال ایسی ہے تیری کہ اللہ اور رسول نفرت کرتے ہیں اس چال سے، ایسی چال مت چل۔ تکبر سے اکڑ کے اترا کے چلنا۔ تو واقعہ، چونکہ وقت نہیں ہے میں واقعہ آپ کو بیان کرتا، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ ایک جگہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تو ہر متکبر شخص پر حرام ہے، تکبر اور غرور کرنے والے پر حرام ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن متکبرین، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے چونٹی کی شکل میں لائے جائیں، ان کا یہ انجام ہوگا کہ جو غرور اور گھمنڈ سے چلتا تھا اس کو قیامت کے دن میدان محشر میں چونٹی کی شکل میں لایا جائے گا۔ لوگ ان انسانی صورت کی چونٹیوں کو پاؤں تلے مسلتے ہوں گے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان سے بلند ہوگی۔ پھر انہیں دوزخ کے قید خانے میں لایا جائے گا جس کو بولس کہا جاتا ہے۔ ان پر آگوں کی آگ، شدید ترین آگ حاوی ہو جائے گی اور انہیں تین الخبال یعنی دوزخیوں کے زخموں کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ ایسا ہی ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے تئیں بڑا بنتا ہو، چال میں اکڑنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ حضرت سعید جریری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، میں عرض گزار ہوا کہ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھا؟ فرمایا کہ آپ سفید اور نمکین حسن والے ہیں، جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا لاسانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور بہتر کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ سورج کی سی شعاعیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور سے پھوٹ رہی ہیں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار بھی کبھی نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ کے لیے سمٹی جا رہی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری طاقت صرف کر ڈالتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفتار میں کوئی تکلف نہ فرماتے۔ اس رفتار سے مراد وہ تیزی نہیں ہے بلکہ وہی درمیانہ چال ہے کہ آپ کی ہر ادا معتدل ہوا کرتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ساری مخلوق سے آگے ہیں۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ ہے، لیکن جب صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے۔ پھر رفتار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے، جب مجلس میں بیٹھتے تو سب سے بلند نظر آتے تھے۔ تو چلنے کے جو آداب ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ راستے کے کنارے کنارے چلیں، درمیانہ چال چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں، اور نہ راستے میں تھوکتے ہوئے جائیں، تھوکتے ہوئے، کھکار ڈالتے ہوئے، بلغم ڈالتے ہوئے، گندگی ڈالتے ہوئے راستے میں نہ جائیں۔ راستوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، راستوں میں گندگی ہرگز نہ ڈالیں۔ لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑ کر ہرگز نہ چلیں، کہ شریفوں کی یہ چال ہی نہیں ہے بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ گریبان کھلا ہوا ہے اور اکڑ کے چل رہے ہیں۔ چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ جب درمیانی چال چلیں گے تو جوتے کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اور چلتے ہوئے پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچے۔ راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر پریشان نگاہوں سے دیکھنا، ادھر ادھر زیادہ بار بار دیکھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سڑک پار کرتے ہوئے گاڑیوں والی سمت دیکھ کر سڑک کو پار کریں۔ کوئی گاڑی آ رہی ہو تو بے تحاشا بھاگ نہ پڑیں، وہیں کھڑے ہو جائیں، اس میں حفاظت کا زیادہ امکان ہے۔ دوڑ پڑنے سے حادثے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔
راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں بلکہ الگ سے گزر جائیں۔ پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نیچی نظریں کیے ہوئے پروقار طریقے سے چلیں۔ اور چلنے میں ہمارے وجہ سے کسی راہگیر کو، کسی مسافر کو چلنے میں تکلیف نہ ہو۔ اگر ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے اور ادھر سے ہماری گاڑی آ رہی ہے تو بار بار ہارن بجا کے کسی کو تکلیف نہ دیں، بار بار سارنگی بجا کے بار بار کسی کو تکلیف نہ دیں۔ گاڑی کو اتنی تیز نہ چلائیں، اتنی تیز نہ چلائیں کہ جو ہمارے لیے خطرہ بن جائے۔ آج کل بہت سے نوجوان جو ہیں وہ بہت ایکٹنگ کے ساتھ بڑی تیزی سے گاڑیاں بھگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کو تیز سواری دے دی ہے تو اس کو صحیح استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، چاہے گاڑی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور راستے میں چلنے والوں کا خیال کریں۔ کہیں اگر جام ہو تو جلد بازی نہ کریں، گالی گلوج نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کریں اور اپنے کام سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔